السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، ملک میں جو سیاسی ٹیمپریچر اور خاص طور پر جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کی جانب سے جو زیر عتاب ہے اور جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے ملک میں انتخابات کرانے، بالخصوص خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو انتخابات کرانے سے جو حکومت کترا رہی ہے اور یہ انتخابات جو ہے اپنا آئینی فریضہ جو ہے وہ اس سے روگردانی کر رہی ہے، نہیں کرا رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو کیس اس کے حوالے سے چل رہا ہے، کس طرح چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو جو ہے ان کو تنقید کرنے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اپنے عہدے سے اور وہ اس کیس کو نہ سنیں، اور اگر وہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس کیس پر فیصلہ کرنے کے لیے فل کورٹ بنائیں۔ لیکن اعلیٰ عدلیہ اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت ان تمام جو خطرات ہیں اور ان تمام جو ان پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، ان پہ جو تنقید کی جا رہی ہے، وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اب کل ہی انہوں نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور اب یہ پیر کے دن جو ہے اس کا متوقع ہے کہ اس پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک خاص خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو حکومت نے جو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اب باقاعدہ طور پر وزیر جو قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے باقاعدہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ وہ دھمکی کیا ہے وہ اس پروگرام کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے جو اب یہ حکومت جو ہے باقاعدہ یہ استدعا کر رہی ہے کہ اس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ کل بھی اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس کو کہا کہ یہ جو کیس چل رہا ہے بہتر یہ ہوگا کہ اس کے لیے فل کورٹ جو ہے تشکیل دی جائے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر آپ میرے دل سے بات پوچھیں تو میں اس حق میں تھا، میں فل کورٹ بنا رہا تھا اس کے لیے، لیکن چونکہ ہم پہ کیسوں کا بہت زیادہ لوڈ ہے، ہمارے اور جو معزز جج صاحبان ہیں وہ مختلف کیسز سن رہے ہیں، کچھ کراچی کے رجسٹری میں سن رہے ہیں، کچھ لاہور کے رجسٹری میں سن رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اگر اس پہ فل کورٹ بناتے ہیں تو ہمارے وہ تمام جو ہمارے جج صاحبان جو ہیں جو اور کیسز سن رہے ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، تو لہٰذا اس لیے ہم اس کیس کو سن رہے ہیں۔ اور کل پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور خاص طور پر ان کے جو رکن ہیں منیب اختر صاحب، انہوں نے بھی کہا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ آپ بار بار جو ہے فل کورٹ کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں لیگل لا پوائنٹس میں ہمیں بات کریں کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ فنڈ نہیں دے رہی، لہٰذا ہم کیسے الیکشن کرائیں، کیونکہ الیکشن پہ 20 ارب روپے لگنے، تو آپ پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ ہمیں ایگزیکٹ سچویشن بتائیں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ صرف الیکشن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی معاشی صورتحال کا معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اکنامک سچویشن ملک کی اس طرح خراب ہے کہ اب ہمیں 1500 ارب روپے کا ہم نے جو ہے خسارہ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا پھر جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ 20 ارب روپے نکالنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ آپ مختلف بہانے کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ کل کی وہ سماعت تھی، لیکن پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ ہم سے نہیں شیئر کرنا چاہتے تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے سیکرٹری جو ہے خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو بلانا پڑے گا، اور انہوں نے اب جو پیر تک اس کی سماعت ملتوی کی ہے، اب سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع ڈیفنس کو طلب کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فل کورٹ کی رٹ انہوں نے لگائی ہے، کیا فل کورٹ جو ہے اس کے لیے واقعی ضروری ہے اس کیس کو سننے کے لیے؟ اور فرض کرے اگر فل کورٹ اس کے لیے تشکیل دی بھی جاتی ہے تو ایک سمپل سا سوال ہے کہ کیا وہی فل کورٹ جو ہے وہ آئین سے انحراف کرے گی، آئین سے روگردانی کرے گی، آئین کی خلاف ورزی کرے گی؟ کیونکہ یہ جو موجودہ جو میٹر ہے، موجودہ جو مسئلہ ہے، موجودہ جو کیس ہے، الیکشن کے حوالے سے ہے، اور الیکشن جو ہے الیکشن کرانا ایک آئینی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، کیونکہ
ہر ایک شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے لوگوں کو منتخب کرے، ان کو ایوانوں میں لے جائے، تاکہ پھر وہ ان ایوانوں میں ان کے لیے لوگوں کے لیے پھر قانون سازی کی جائے۔ تو یہ ایک بنیادی حق ہے جو کہ پاکستان کے ہر شہری کو آئین کے مطابق حاصل ہے، اور یہ الیکشن جو ہے کرانا جو ہے ایک فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے وہ یقین دہانی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین اور ایک اور وکیل نے بھی پہلے بھی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے درخواستیں دائر کی ہیں، اور اس درخواستوں کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اب 3 رکنی بینچ، وہ جو بینچوں کے وہ معاملات میں نہیں جاتا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا وہ کہانیاں ہیں، وہ تو آپ سن چکے ہیں، آپ نے خبریں پڑھ چکی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فل کورٹ کا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر فل کورٹ بنتی بھی ہے تو وہ کیا تمام جج صاحبان جو ہیں وہ آئین سے روگردانی کر سکتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کا انعقاد کرانا ہر پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے اور اپنے لیے نمائندے منتخب کر کے ان کو ایوانوں میں لے جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ حکومت ہمیں فنڈ نہیں دے رہی۔ اب فنڈ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب یہ سرکاری خزانے میں جو پاکستان کا جو سرکاری خزانہ ہے اس میں جو پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے وہ پیسے نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ پیسے نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ پیسے نہیں ہیں۔ یہ پیسہ جو قومی خزانے میں پڑا ہے یہ عوام کا ہے، ہم لوگوں کا یہ پیسہ ہے۔ ہم سے جو ٹیکس کٹتے ہیں، ہمارے ہر چیز پہ جو بجلی کے بل پہ ٹیکس، ٹیلی فون کے بل پہ ٹیکس، گیس کے بل پہ ٹیکس، ہمارے موبائل جو ہے ٹیکس، ہم جا کے سودا سلف لیتے ہیں تو اس پر ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس۔ اگر آپ کوئی چیز خریدتے بھی ہیں، ٹیلی ویژن خریدتے ہیں، ریڈیو خریدتے ہیں، سب کچھ جو چیزیں آپ خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتے ہیں، اور وہ ٹیکس باقاعدہ طور پر ایز اے جو رسپانسیبل شہری ہے پاکستان کا وہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ پیٹرول آپ ڈلوانے جاتے ہیں اس پہ بھی آپ سے ٹیکس کٹتا ہے۔ تو یہ جو پیسہ جو ہے یہ کسی حکومت کا نہیں ہے، کسی ایکس وائی زیڈ کسی بھی حکومت کا نہیں، یہ پیسہ سرکار کا پیسہ ہے، اور یہ پیسہ سرکار کے خزانے میں لوگوں کا پیسہ ہے۔ تو یہ پیسہ جو ہے عوام کے فلاح و بہبود ہی پر خرچ ہونا چاہیے، اور یہ جو الیکشن کا جو معاملہ یہ ڈائریکٹ جو ہے تمام پاکستان کے تمام شہریوں کا جو ہے وہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے۔ تو اگر فل کورٹ بن بھی گئی، لیٹ سپوز جس طرح یہ ریٹ لگا رہے ہیں کہ یہ موجودہ بینچ، ہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لندن میں جو عدالتی بگوڑا بیٹھا ہوا ہے، جو عدالتوں سے بھاگ کر گیا ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، کل انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ادھر اپنے ایون فیلڈ کے شاندار لندن فلیٹ میں بیٹھ کے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ میں کیسے مانوں؟ جب ہم نے فیصلہ نہیں 3 رکنی بینچ ہمیں قبول نہیں ہے تو ہم اس کا فیصلہ کیوں قبول کریں گے؟ یہ وہی 3 رکنی بینچ کا وہ سربراہ ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ جب قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر کا جو معاملہ آیا تھا اور انہوں نے جو رولنگ دی تھی، اور اسی پر پھر اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر اس کا سو موٹو نوٹس لیا، اور پھر وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا وہ رولنگ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے کر پھر عمران خان کی حکومت کو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے گھر بھیج دیا تھا۔ تو اس پر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، اس پر تو آپ نے شادیانے بجائے تھے، اس کو تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بڑا آپ نے پذیرائی کی تھی کہ بہت شاندار فیصلہ آیا۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن سے ڈر ہے۔ ناظرین، ان کو پتہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں یہ انتخابات کرائے گئے تو وہ تو آلریڈی پنجاب میں بھی پہلے خیبر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مخلوط ان کے کولیشن گورنمنٹ تھی، کے پی میں تو 3-4 برس 2 دفعہ ان کی حکومت ہے، اور عمران خان کی جو پاپولر سپورٹ ہے، جو انہوں نے جو جلسے کیے ہیں اسمبلیوں سے نکل کر جب وہ عوام میں گئے، انہوں نے جو جلسے کیے پورے پاکستان میں، اور کس طرح لوگوں کی پذیرائی ہوئی۔ ابھی جو لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں کتنے ہزاروں لوگ آئے تھے۔ لوگ اب کیا اندھے ہیں؟ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو ان کو یہی خوف ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو پھر یہ فل کورٹ آئے۔ اور فل کورٹ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں
کہ ہمارے تمام جو معزز جج صاحبان ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 15 جج صاحبان جو ہے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے آئین کے تحت جو ہے نا حلف لیا ہے، آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیا ہے، تو وہ پھر کیسے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں، یعنی یہ ہمارے بنیادی حقوق ہمارے آئین میں دیے گئے ہیں، تو ہم اس کو پھر کیسے جو ہے کوئی بھی جج سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ کیسے آئین سے انحراف کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا اگر فل کورٹ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کا فیصلہ ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ جج جو ہے کوئی بھی جج معزز جج جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آئین سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اب آتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اس دھمکی کے حوالے سے جو وزیر قانون نے دھمکی دی ہے۔ کل ایک جیو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ عدلیہ کا وقار مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ فل کورٹ بنائے، اور فل کورٹ میں جو ہے کہہ رہے کہ ایک اجتماعی جو ہے ایک تھنکنگ آئے گی، تو لہٰذا وہ ان کو فل کورٹ بنائے، اور یہ فل کورٹ جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ تمام ججز کا جو ہے 15 ججز کا جو ہے وہ اس کا ویو پوائنٹ آ جائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر غیر مناسب نتائج آئیں گے۔ یعنی یہ وزیر قانون کی ایک کھلا کھلم دھمکی اب دی ہے کہ اگر فل کورٹ نہیں بنا تو پھر اس کے غیر مناسب جو ہے نتائج وہ آ سکتے ہیں۔ اب غیر مناسب نتائج کیا ہیں؟ ناظرین، آپ کو پتہ ہے 1997 میں اسی مسلم لیگ نون نے ورکروں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، تو کیا یہ دوبارہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر کے دن اب اس کیس پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر فیصلہ آ جائے، کیونکہ اب 3-4 پارٹیوں کے وکلاء نے وہ دلائل دینے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے یا کل ہی اس کا فیصلہ آ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر الطاف بندیال جو تمام تر پریشر کے باوجود، حکومت کے پریشر کے باوجود، جس طرح ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس طرح یہ ہمارے کچھ جو سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں، جو ہمارے جو دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب انہوں نے کون سا ایسا بڑا گناہ کیا کہ وہ استعفیٰ دیں؟ وہ انہوں نے یہ گناہ کیا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کا جو ہے آئین کا پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کھڑے ہیں، عوام کو بنیادی حقوق دلانے کے لیے وہ کھڑے ہیں، الیکشن کرانے کے لیے وہ ایک آئین کے مطابق وہ اس کیس کو سن رہے ہیں۔ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے کہ اس پر وہ جو ہے وہ استعفیٰ دیں، ریزگنیشن دیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ اب پیر کے دن اس پر کیا ہوتا ہے، لیکن فل کورٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، اور خاص طور پر جو حکومت کی جو ہٹ درمی ہے اور حکومت کا جو منشا ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کامیاب ہوتی ہے، یا عدالت جو ہے وہ اپنے فیصلہ جو ہے کس طرح صادر کرتی ہے۔ اس میں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن جانے سے پہلے نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ بیل آئیکن پر جو ہے وہ آپ کلک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، تاکہ میں آپ کے ساتھ اچھے سے اچھے پروگرام آپ کے ساتھ کروں، آپ کو انفارمیشن دوں اور آپ کو اپڈیٹ کروں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔